مثلا جب پوچھنے والے نے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مردوں میں سے، مردوں کا لفظ نہیں بولا، آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر. تو پھر انہوں نے کہا نہیں یا رسول، نہیں سوری، آپ نے فرمایا عائشہ. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ ہماری مراد مردوں میں سے تھا. تو آپ نے پھر بھی یہی فرمایا عائشہ کا باپ. ان کے اندر پھر وہ اتنا غلوب آتا ہے کہ انہیں چیزیں ہضم نہیں ہوتی. اب یہ جو بات کی صحیح بخاری میں جو مولانا صاحب نے حدیث پیش کی کہ نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا، تو سب سے بڑھ کر محبوب بیوی سے بھی پوچھ لیں. سیدہ عائشہ کے بارے میں المستدرک للحاکم کے اندر حدیث موجود ہے. عائشہ سے کسی نے پوچھا بتائیے. ویڈیو رکھیے، آج ایکسس میرے پاس نہیں ہے، میں دوسری جگہ آگے بیٹھا ہوں، اس لیے آپ لوگ ذرا ویڈیو ہینڈل کریں. دیکھیے قاری خلیل الرحمان صاحب نے جو پیش کیا وہ صحیحین کی روایت ہے، یعنی صحیحین میں سے ہے، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے. لیکن یہ شخص ابھی دیکھیں اس کا جو شاگرد تھا، اسٹوڈنٹ تھا، جو آ کے کیا بول رہا تھا تم لوگ بخاری مسلم سے بھاگتے ہو، بخاری مسلم سے بھاگتے ہو. یہ اہل حدیث عالم ہے جنہوں نے صحیحین میں سے کسی صحیح روایت پیش کی ہے. اور یہ شخص علی مرزا صحیحین کو چھوڑ کے کہا جا رہا ہے المستدرک للحاکم کی طرف. تو یہ ڈائلاگ بولتے ہیں، یعنی بخاری مسلم کا نام لیتے ہیں، بخاری مسلم پر ایمان نہیں ہے، بخاری مسلم کا نام لے کے بخاری مسلم کی حدیثوں کی تحریف کرتے ہیں. اب دیکھیں کتنی واضح حدیث پیش کی گئی اہل حدیث عالم کی طرف سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. کس نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہ خواتین میں سب سے افضل کون ہے؟ سب سے افضل اما عائشہ رضی اللہ عنہا ہے. اور جب مردوں میں پوچھا گیا تو کہا کہ ان کے والد یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ ورڈنگ، یہ الفاظ کس کے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے سوال و جواب ہو رہا ہے اور حدیث بھی صحیح. اب اس کا معارضہ، اس کے مقابل میں یہ شخص کیا لا رہا ہے؟ یہ شخص یہ تو جا رہا ہے المستدرک للحاکم میں، اور دوسری بات کہہ رہا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھو. بھئی اللہ کے رسول کا مقابلہ آپ جو ہے، یہی اما عائشہ رضی اللہ عنہا جب جنگ جمل میں جاتی ہیں تو یہ شخص ان کو باغی کہتا. یہی اما عائشہ رضی اللہ عنہا جنگ جمل میں اگر دکھائی دیتی ہے تو یہ اس شخص نے ایک ویڈیو میں باغی کا اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو، اور دوسرے جو صحابہ تھے مبشر بالجنہ صحابہ. اور یہاں صحیح بخاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح فرمان کے بالمقابل کہتا نہیں المستدرک کے حاکم کی روایت دیکھو، اور اس میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھو کہ وہ کیا کہتی ہیں. اب ذرا سنتے ہیں، وہ اس روایت کی دیکھ لیتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے. اور چلائیے تھوڑا سا ویڈیو. کہ نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا، تو سب سے بڑھ کر محبوب بیوی سے بھی پوچھ لیں. سیدہ عائشہ کے بارے میں المستدرک للحاکم کے اندر حدیث موجود ہے. اما عائشہ سے کسی نے پوچھا بتائیے کہ نبی علیہ السلام کو اپنے صحابہ میں سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا، تو انہوں نے کہا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا. بخاری مسلم حدیث ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جب انسان کسی کی فضیلت بیان کرتا ہے نا تو اولاد کے بعد ہی اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. گھر والے پہلے نمبر پہ ہوتے ہیں. پھر انہوں نے پوچھا نہیں مردوں میں بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ مردوں میں فاطمہ کا شوہر علی بن ابی طالب. روک دے. اب اس بندے نے المستدرک للحاکم کی روایت پیش کی نا، آئیے آپ کو بتاتا ہوں اس کی حقیقت کیا اس روایت کی. یہ المستدرک للحاکم روایت نمبر 4744 یہ روایت موجود ہے. اس میں واقعی اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے یعنی روایت کے الفاظ ملتے ہیں کہ ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ قالت فاطمہ، یعنی پوچھتی ہیں کہ ای الناس کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا جواب دیتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا. قیل فمن الرجال، تو ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی مردوں میں سب سے افضل کون ہے، سب سے محبوب کون تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں؟ قالت زوجها، فرماتی ہیں کہ آپ کے شوہر یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر علی رضی اللہ عنہ. یہ روایت ہے مستدرک حاکم میں. یہ شخص صحیح بخاری صحیح مسلم کا نام لے کے سب کو بیوقوف بناتا ہے، اور یہاں یہ لائیو شاید کوئی پروگرام ہے اور اہل حدیث نے صحیح روایت پیش کی ہے جو بالاجماع صحیح ہے، اس کے مقابل میں یہ شخص ایسی روایت پیش کر رہا ہے جو مردود ہے، جو واہی روایت ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ، دیکھیں المستدرک للحاکم میں بہت ساری واہی تباہی روایت موجود ہیں.
ان میں سے بہت ساری روایات کے نیچے امام حاکم رحم اللہ نے جو ان کی تلخیص ہے، انہوں نے امام حاکم رحم اللہ نے امام ذہبی رحم اللہ نے اپنی تلخیص میں ان روایات پر نقد کر دیا ہے جن کو امام حاکم رحم اللہ جو تساہل میں نظر انداز کر گئے. اصل میں بعض اہل علم نے کہا کہ امام حاکم رحم اللہ نظر ثانی نہیں کر پائے اس کتاب کی اور وہ دنیا سے چلے گئے، اس لیے وہ چوک رہ گئی. تو پھر اس کو امام ذہبی رحم اللہ اور کئی اہل علم نے جو اس پہ کام کیا ہے اور اس کو نشاندہی کی ہے کہ کون کون سی روایتیں اس میں بہت ہی سخت ضعیف ہیں یا ضعیف ہیں. تو یہ روایت جب آتی ہے تو امام ذہبی رحم اللہ کیا فرماتے ہیں، اس کی سند میں ایک راوی ہے، اس کا نام ہے جمع ابن عمیر. جمع ابن عمیر یہ سند میں ایک راوی، اور یہ المستدرک میں دو جگہ ہے. پہلی جگہ جہاں یہ روایت آئی ہے اس کے نیچے امام ذہبی رحم اللہ کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں جمع بن عمیر متہم. جمع بن عمر متہم ہے، متہم یعنی متہم بالکذب ہے، یہ حدیث گڑھنے کا اس پہ الزام ہے، یہ سخت ضعیف ہے. تو متہم کہہ رہے ہیں کہ یہ راوی متہم ہے. متہم کی روایت کیسی ہوتی ہے، صرف ضعیف نہیں ہوتی ہے، شدید ترین ضعیف ہوتی ہے، سخت ضعیف روایت ہوتی ہے. اب یہ امام حاکم رحم اللہ نے نیچے، امام حاکم رحم اللہ کی کتاب کے نیچے جہاں حاشیہ ہے امام ذہبی رحمہ اللہ کا جو ان کی تلخیص ہے، تلخیص جو حاکم کے ساتھ جو چھپی ہوئی ہندوستان کا جو نسخہ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر امام حاکم کی کتاب ہے اور اس کے جسٹ نیچے صفحے پہ امام ذہبی کی تلخیص بھی چھپی ہوئی ہے. تو امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ متہم ہے، یہ راوی متہم ہے. اس کے بعد آگے دوبارہ وہ روایت ریپیٹ ہوتی ہے اور اس کو پھر امام ذہبی رحمہ اللہ نے حذف کر دیا کیونکہ یہ دو بار یہ روایت آ رہی تھی. تو امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس پر شدید نقد کیا ہے. اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یہ روایت ترمذی میں بھی ہے، یہ روایت سنن ترمذی میں بھی ہے، لیکن یہ شخص ترمذی سے نہیں پڑھ رہا. کیوں؟ کیونکہ یہ سنن ترمذی وغیرہ سب کو سکھا کے رکھا، حوالے دیتا ہے، اور جو ترمذی جو اس وقت ہندوستان میں موجود ہے وہ یا تو شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق کے ساتھ ہے یا شیخ زبیر الزئی رحمہ اللہ کی تحقیق کے ساتھ ہے. دونوں نے ضعیف قرار دیا، دونوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا. شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی منکر کہا ہے اور شیخ زبیر الزئی کی جو کتاب ہے انوار الصحیفہ اس میں انہوں نے جو ہے اس کو جو ہے ضعیف قرار دیا ہے. تو اس لیے یہ بھاگ کے یعنی ترمذی کو چھوڑ کے وہاں جا کے المستدرک سے حوالے دے رہا تاکہ کوئی پکڑ نہ پائے اس کو. اتنا بڑا ڈنڈی مارتا ہے. اچھا یہ اس کو بولتے ہیں ڈنڈی مارنا، اور اس کا اسٹوڈنٹ آ کے ہم کو کہتا ہے کہ ہم ڈنڈی مارے، صحیح بخاری کی روایت پیش کر رہے ہیں اور یہ مردود اور متہم راوی کی روایت پیش کر رہا ہے المستدرک سے. اس کو ذرا بھی شرم نہیں اور حیا نہیں کہ صحیح بخاری کی روایت کے مقابل میں اللہ کے رسول کے قول کے مقابل میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول لا رہا ہے، اور وہ بھی مردود جو ثابت ہی نہیں ہے، اور سب کو پٹی بڑھاتا ہے سارے بیوقوفوں کو جاہلوں کو بٹھا کے کہ ہم صرف صحیح الاسناد روایتیں پیش کرتے ہیں، ان سے استدلال کرتے ہیں. تو اس لیے روایت ترمذی موجود ہے. اب یہ بہت بڑی جہالت ہے نا، کوئی روایت سنن ترمذی میں موجود ہے. آپ سنن ترمذی جو کتب ستہ کی کے اندر آتی ہے، جو ٹاپ 6 حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، یہ اہل علم کا طریقہ ہے کہ جب حدیثوں کا حوالہ دیتے ہیں اگر ان 6 کے اندر کوئی حدیث ہے تو وہاں کا حوالہ دیا جاتا ہے، نہ کہ باہر جا کے دوسری کتابوں کا حوالہ دیا جاتا ہے. تو یہاں سے بھاگ کے وہاں کا حوالہ دیا تاکہ کوئی ویریفائی نہ کر پائے، تاکہ کوئی چیک نہ کر پائے، جلدی سے کسی کو پتہ نہ چلے. اس طرح کی مکاری جب سنن ترمذی موجود ہے. اچھا سنن ترمذی موجود ہے، سنن ترمذی سے کیوں بھاگا؟ کیونکہ اہل علم نے وضاحت کر کے بلکہ جتنے لوگوں نے تحقیق کیا نا، سب نے شیخ شعیب الارناؤط یا دوسرے محققین کی تحقیق دے کے سنن ترمذی میں سب نے ضعیف کر ڈالا ہے. یعنی میں نے تو اب تک جتنی بھی سنن ترمذی کی تحقیق دیکھی ہے سب نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. بلکہ سنن ترمذی میں ایک یہی روایت دوسرے مفہوم کے ساتھ ایک دوسری جگہ ہے، وہاں پہ ایک اور وضاحت ہے. کیا وضاحت ہے؟ وہاں پہ جو ہے یہ حدیث نمبر سنن ترمذی کی روایت نمبر ہے 4206. اس میں ابراہیم بن سعید جو ہے سند میں ایک راوی ہے، وہ کہتے ہیں یعنی من اہل بیتہ. یعنی ایک تو روایت ضعیف ہے، ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ اس حدیث کے ایک راوی کیا تشریح کر رہے ہیں، یعنی من اہل بیتہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس حدیث میں جو یہ کہا گیا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی جو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں فاطمہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ محبوب تھی اور علی رضی اللہ عنہ مردوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے. تو یہ من اہل بیتہ یعنی اہل بیت کے حساب سے، یعنی اہل بیت کی اگر بات کی جائے تو اہل بیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے محبوب فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور اہل بیت کے مردوں میں بات کی جائے تو سب سے محبوب علی رضی اللہ عنہ. یہ
حدیث کے ایک راوی نے تشریح کر رکھی اور یہ آدمی الٹ بیان کر رہا ہے، اس کے بالکل الٹ بیان کر رہا ہے. ان کو کہے گا یہ بابے لوگ ہیں، نہیں منا، یہ نئے بابا گیری کر رہا ہے. کیا بابا گیری کیا اس نے؟ بابا گیری یہ کیا اس نے کہ وہ جو روایت ہے صحیح مسلم وغیرہ کی صحیح روایت ہے، اس میں جب بات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اہل بیت کو چھوڑ کر باقی لوگوں کی بات کی ہے. یعنی اہل بیت کو چھوڑ دو، باقی لوگوں میں سب سے، باقی اہل بیت کے علاوہ جو دوسرے صحابہ ہیں اس میں خواتین میں سب سے افضل اما عائشہ رضی اللہ عنہ اور مردوں میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ روافض کی بات ہے. یعنی اس شخص کے رافضی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر دوسرے کسی شخص کو فضیلت دیتا ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری امت میں سب سے افضل کہا گیا ہے. پوری امت میں اہل بیت غیر اہل بیت سب اس میں شامل ہیں. وہاں کسی نے بھی وہ کوئی اس روایت میں کسی نے کوئی وضاحت نہیں کی کہ اہل بیت کو چھوڑ کے مراد ہے. لیکن یہ روایت جو اس نے پیش کی ہے، اس مفہوم کی ایک روایت جو سنن ترمذی میں دوسری جگہ ہے، وہاں راوی حدیث کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد اہل بیت ہے. یعنی وہ اس شبہ کا رد کرنا چاہتے ہیں. کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھئی وہ حدیث ٹکراری کہ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں ہے کہ سب سے افضل فاطمہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں محبوب سب سے، اور مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے محبوب ہے. تو وہ جو ٹکراؤ، اس ٹکراؤ کو ختم کیا یہ کہہ کر کہ یہاں جو بات کہی گئی ہے وہ اہل بیت کے تعلق سے کہی گئی، نہ کہ پوری امت کے تعلق سے کی ہے. اور اس شخص نے اس کو پلٹ دیا، بالکل اس کو الٹ پیش کر دیا. بہرحال روایت بھی ضعیف ہے، یعنی روایت صحیح ہی نہیں ہے، وہ ضعیف روایت ہے جو اس شخص نے پیش کیا. یہ ایک نمونہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو الو بنا رہا ہے، کس طرح سے واہی تباہی ضعیف سخت ضعیف روایت پیش کر رہا ہے. اور کس حدیث کے مقابلے میں جو صحیح روایت ہے، جو بالاجماع پوری امت کی نظر میں صحیح ہے، صحیحین میں سے جو روایت آتی ہے، اس شخص اس روایت کے خلاف یہ شخص جو ہے متہم راوی کی روایت پیش کر رہا ہے اور ڈنگے کی چوٹ پر لائیو پیش کر رہا ہے، سب کے سامنے بیان کر رہا ہے، اور یہ ڈنڈی مار رہا ہے، اس پر کسی کی نظر نہیں ہے. جی علی ابن ابی طالب جو کہ ہو گیا بس یہی چیز مجھے دکھانی تھی، بس ہو گیا، اس کو ختم کریں ویڈیو کو. بہت ہی زبردست. یقیناً سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بہت ہی فضیلت والی خاتون ہے. قرآن حدیث میں ان کی بہت سی فضیلت آئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر گوشہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا. لیکن صحیح بخاری مسلم کی جو روایت ہے اس کے مطابق جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی خاتون پر فضیلت دی ہے. جزاکم اللہ خیر. i+TV اختلاف کا حل، اس چینل کا آفیشیل لنک ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، آپ وہاں سے اس چینل کو دیکھ سکتے ہیں.